ناظرین، جی پاکستان کے ساتھ میں خوش آمدید، میں ہوں حسن کمال۔ جیسا کہ ہم اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں، ہم لوگ ایک تلاش میں ہیں، اور ہماری تلاش کیا ہے؟ ہم ایک سوال کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں، اور سوال کیا ہے کہ پاکستان میں جو بڑھتی ہوئی ایک سچویشن ہے وتھ ریگارڈ ٹو ایکسٹریمزم، ٹیررزم، اس کا حل کیا ہے؟ ہمارے مختلف پروگرامز میں لوگوں نے آ کر مختلف باتیں کی ہیں، لیکن ہمیں ایکچولی اس کا حل جو ہے اس تک ہم ابھی نہیں پہنچ پائے، اور ہم لوگ یہ کنٹینیو کرتے رہیں گے جب تک ہم اس ایک ایسے جواب تک پہنچتے ہیں جو ہمارے لیے ایک حل بن جاتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہیں میرین راجہ صاحبہ، فارمر منسٹر فار لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرز، شی از این ایم فرام پاکستان پیپل پارٹی۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے، ہم نے لے لی ہے، از دیٹ ٹرو؟ اگر ہے تو ہاؤ ڈو وی موو فارورڈ، اور اگر نہیں ہے تو ہاؤ ڈو وی موو فارورڈ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے اچھے سوالات ہیں، اور آج قوم بھی اسی چیز کے جوابات ڈھونڈ رہی ہے، اور ہم بھی یہی کوشش کر رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز۔ میں سمجھتی ہوں کہ آج جب کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ، جیسے آپ نے کہا، تو واقعی یہ جنگ ہماری نہیں تھی۔ جب سوویت رشیا نے وہ معاملات ہوئے، وہ جنگ ہوئی، تو کہا جاتا تھا کہ جہاد کریں، زیادہ سے زیادہ جہاد کی بات کی جاتی تھی۔ ہم نے تب جہاد کیا، اور پھر دنیا ہمیں بھول گئی، ہمیں وہیں پہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں یہ جو ٹیررزم، دیکھیے انٹرنیشنل فورسز، امریکہ ہو یا کوئی بھی، امریکہ بھی، اور دیکھیے وہ پھر بھول گئے۔ میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے جو کمیونٹی تھی، جو انٹرنیشنل ورلڈ تھی، اس کی ذمہ داری، کیونکہ ہم امن چاہتے تھے، امن کے لیے ہم نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، مگر آدھے رستے ہمیں وہ ممالک بھول کے چلے گئے، اور پھر ایک لہر، ایک دہشت گردی کی ایک فضا، اور کہاں سے کہاں وہ معاملات پہنچ گئے۔ دیکھیے جتنے چیلنجز تھوڑا سا ہم بیک ٹریک کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ وہ ہمیں چھوڑ گئے اور اس کے بعد دہشت گردی آ گئی، تو وہ دہشت گردی کیوں آ گئی؟ مطلب وہ دیکھیں، ایک کام ہوتا ہے، آپ نے کمپلیٹ کیا، کام کمپلیٹ کیا، آپ اپنے گھر چلے گئے، یہی ہوتا ہے نا۔ یہ کام کمپلیٹ نہیں ہوا۔ جب اس ایک جہاد شروع ہوا، دیکھیے جی آبجیکٹو انہوں نے تو اپنا پورا کر لیا۔ افغانستان میں کیا فضا بنی، یہاں سے کچھ مجاہدین، گڈ اور بیڈ، میں اس میں نہیں جانا چاہتی، مگر میں یہ سمجھتی ہوں آپ ایک چیز شروع کرتے ہیں، ایک پروجیکٹ شروع کرتے ہیں، اس کے پازیٹیو نیگیٹو پوائنٹس بھی ہوتے ہیں۔ پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر کے اور ان معاملات کو لاجیکل اینڈ تک پہنچا کے پھر آپ فارورڈ موو کرتے ہیں۔ مگر انٹرنیشنل فورسز، میں سمجھتی ہوں کہ بیچ میں، درمیان میں، جب ان کے معاملات سوویت رشیا اور وہ کمپلیٹ ہو گئے، تو پاکستان میں جو ایک جہاد کا ایک عنصر تھا، اور میں سمجھتی ہوں وہ جینون تھا اس وقت، مگر اس میں سے کیا رنگ نکلا، اس کے کیا معاملات ہوئے، آج تک آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہماری فوج کے 5000 جوان شہید ہو گئے، 30,000 سے زیادہ ہمارے خواتین، بچے، تو دیکھیے وہ بھی تو شہادتیں ہیں، ان کو کون اون کرے گا؟ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری گورنمنٹ، پاکستان پیپلز پارٹی، جو ایک بڑی قربانی کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی قربانی ہم نے دی، اگر وہ پولیٹیکل لیڈر یا وہ پولیٹیکل پرسنالٹی آج ہوتی تو میں سمجھتی ہوں کہ ملک کی فضا چینج ہوتی۔ اور کیا فرق آتا؟ دیکھیے فرق، بہت فرق آتا۔ آپ یہاں سے فرق دیکھ لیں کہ جب وہ چلی تھیں تو ہمارے جو پولیٹیکل اوپوننٹ تھے، محترم نواز صاحب، ان کو انہوں نے کہا آئیں مل کے بیٹھیں، اور ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا، اور چارٹر آف ڈیموکریسی میں بہت سی باتیں ہم نے ایک دوسرے سے مل بیٹھ کے ہم نے کہا کہ ہم یہ تمام، جب حکومت میں آئیں گے، یہ تمام معاملات کریں گے۔ تو دیکھیے سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے، ایک ریکنسیلیشن، ایک مفاہمت سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ وہ پولیٹیکل پارٹیز جو ایٹ ڈیگر ڈرونز ہوا کرتی تھیں کبھی، وہ آپس میں مل کے بیٹھ کی، تو یہ شروعات ہے، جمہوریت کی شروعات ہے، ایک مفاہمت کی پالیسی کی شروعات ہے۔ اور اگر یہی مل کے آگے چلتی رہتی، آج آپ دیکھیں آگے نہیں چلی، نہیں، آج آپ دیکھیں کہ آج جناب آصف علی زرداری صاحب جو ہمارے الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے ون وے اور دی ادر آج کوئی تمام پولیٹیکل پارٹیز گورنمنٹ میں شامل ہیں، اور جب 18ویں ترمیم، دیکھیے کیا ہے مفاہمت، یہ کیا ہے ریکنسیلیشن،
اور اپوزیشن میں سمجھتی ہوں جو بھی ہماری اپوزیشن ہے، جیسے محترم نواز صاحب کی جو پارٹی ہے وہ اپوزیشن میں ہے، ہمارے لیے سر آنکھوں پہ دیکھیے نہیں، یہاں پہ بھی اپوزیشن ہے اور اپوزیشن کا کام ہے کرٹیسائز کرنا، ہمارا کام ہے اس سے سیکھنا اور ان کی بات کو پورا کرنا. اور اتنا نہیں کرتے نہیں، وہ کرٹیسائز کرتے ہیں جہاں تک کر سکتے ہیں، مگر میں پھر اسی پوائنٹ پہ آتی ہوں کہ جناب جی میں دیکھیں جناب آصف علی زرداری صاحب نے جو مفاہمت کی پالیسی، دیکھیے یہ وہ صدر ہیں کہ جنہوں نے آتے ہی پریزیڈنسی میں یہ کہا تھا کہ میں 17ویں ترمیم ختم کر دی جائے اور میں 1973 کے آئین کے مطابق صدر رہنا چاہتا ہوں، اور اپنے پاورز تب ہی انہوں نے دے دیے. آگے موڈیلٹیز کیا ہوئی، دیر ہوئی، پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہوئی، اسپیکر صاحبہ نے کمیٹی بنائی. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے اگر پالیسیز میں کنسسٹنسی ہو اور تمام پولیٹیکل پارٹیز فوکسڈ ہوں اور تمام سٹیک ہولڈرز، تو کیوں ہم اپنا گول اچیو نہیں کر سکتے؟ اگین میں آ جاتا ہوں ایکسٹریمزم کے اوپر. اس کا اس سے تو کوئی تعلق ہے یا نہیں یہ تو ہم کریں گے. کیا ایکسٹریمزم کو ہم کبھی اوور کم کریں گے یا نہیں؟ کیونکہ یہ مفاہمت وغیرہ سے ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ جو اس ملک میں ایک فریز ہے کامن مین کی، اس کامن مین کے لیے ہر آدمی بات کرتا ہے لیکن کرتا کچھ نہیں ہے. لاسٹ 3 years have been really difficult, particularly inflation کے حساب سے، اور یہ گلوبل فنومنا نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ ورسٹ ہیں پورے ایشیا میں. اگر ہم کمپیئر بھی کر لیں بنگلہ دیش سے کر لیں، انڈیا سے کر لیں، سب جگہ ہمارے یہاں تیل کی قیمت جو ہے امریکہ سے زیادہ ہو گئی ہے اس وقت. اگزامپل میں اکثر لوگوں جو آتے ہیں ہمارے پروگرام میں ان کو میں دیتا ہوں کہ روٹی کی قیمت اس وقت پاکستان میں 6 روپے ہے. 6 روپیز کی ایک روٹی آتی ہے. اگر آپ کی ایک فیملی ہے 4 آدمیوں کی، میاں بیوی 2 بچے، اور دن میں وہ 1.5 وقت روٹی کھاتے ہیں، اسٹل دے نیڈ 3,500 روپیز. ابھی اس میں شیلٹر نہیں آیا ہے، پانی نہیں آیا، بجلی نہیں آئی، مطلب یو نیم اٹ. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں. تو یہ کہ تھنگز آر ویری ڈیفیکلٹ. تو وہ تو، اور ایکسٹریمزم جو ہے اب وہ یہ ایک فیکٹر یہ آ گیا ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ گھر پہ واپس بھی آ رہے ہیں یا نہیں. دیکھیے یہ بالکل کوانٹم لیپ ہوئی ہے اس میں. جی یہ آپ کے 2 سوالات ہیں، ایک دہشت گردی کے حوالے سے اور دوسرا اکنامک کنڈیشن کے حوالے سے. پہلے میں آپ کا جو دہشت گردی کا سوال ہے اس کو ایڈریس کرتی ہوں. نہیں مگر اکنامک کنڈیشن جو پاکستان کی، اس کو بھی ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیے دہشت گردی کی فضا 11 سال ہمارے پاس ایک حکومت رہی جو نان الیکٹڈ تھی، اور مشرف صاحب نے تمام پالیسیز، تمام 11 ایئرس کیسے 99 میں مشرف 8 سال کر لیں پھر آپ. 8 سال تھی، بہت فرق ہوتا ہے. اور دیکھیے نا کچھ 5 سے آپ 8 سال کر لیں، ٹھیک ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ کیونکہ 2007 میں تو وہ ختم ہی ہو گئی تھی. دیکھیے 8 سال میں سمجھتی ہوں 8 منٹ بھی بہت زیادہ ہیں. 8 سال ایک ایسی حکومت رہی جو ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی. انہوں نے سولو فلائٹ لی، سولو پالیسیز بنائیں. امریکہ کے ساتھ کیا پالیسی بنائی، کسی ملک کے ساتھ کیا پالیسی بنائی. اکنامک کنڈیشنز اس ملک کی ورس ڈاؤن ہو گئیں. اور دیکھیے میں ذرا کمپلیٹ کر لوں. ایک بس پوائنٹ. Economic conditions were not worse. They were worse. No. Yes. Pakistan was growing at 8%. 9/11 کا واقعہ ہوا تھا اور تمام اس وقت آپ کا باہر سے پیسہ آ رہا تھا، وہ کیسا یوز ہو رہا تھا. دیکھیے پاکستان کی اپنی گروتھ کون سی تھی. پاکستان دیکھیے کس چیز سے گرو کر رہے تھے. بجلی سے آپ گرو کر رہے تھے. آپ کس چیز سے اس وقت گرو کر رہے تھے. کیسے آ رہی تھی. میں یہی بات کر رہی ہوں. 9/11 کے بعد لوگوں نے اپنا پیسہ جب بھیجنا شروع کیا اور وہ معاملات ہوئے. دیکھیے میں انویسٹمنٹ کی بات کر رہی ہوں. میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں جب بھی جس ملک میں ڈکٹیٹرشپ ہوگی کبھی ترقی نہیں ہو سکتی. اب دہشت گردی کو میں آپ کو اس سے جوڑ کے میں بتانا چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا بیک ٹریک کریں. لیٹس بی ویری آبجیکٹو. ٹھیک ہے، میں کیونکہ اور کوئی بیٹھا نہیں ہے. وی آر بینگ لیٹس بی ویری آبجیکٹو. پاکستان میں اگر ہم ٹرولی دیکھیں تو جو گروتھ آئی ہے، اکنامک گروتھ آئی ہے اس ملک میں، وہ تینوں ڈکٹیٹرشپس میں ہی آئی ہے، چاہے وہ ایوب کی ہو، ضیاء کی ہو یا مشرف کی ہو. اس کے بعد وی ہیو ناٹ سین گروتھ ان اینی ادر پیریڈ. اکنامک گروتھ کی بات کر رہا ہوں. ویسے چلے ٹھیک ہے اس کے بہت ریپرکشنز ہوئے ہیں، لیکن ایز فار ایز معاشی میں سمجھتی ہوں کہ معاشی حالات ڈکٹیٹرشپ میں بہت خراب ہوئی ہیں. ملک بہت پیچھے گیا ہے. جب آپ
پوری قوم سے ایک ورڈکٹ لے کے، پوری قوم سے اس کا اوپینین لے کے نہیں آتے تو آپ، میں نہیں سمجھتی کہ کوئی اچھا فیصلہ کرتے ہیں. مشرف صاحب ایک منٹ، مشرف صاحب ایک منٹ، اکانومی پہ بات کرتی ہوں. مشرف صاحب جب آئے، دیکھیے مجھے کسی کی پرسنالٹی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ بہت اچھے سٹیزن ہوں، وہ بہت اچھے انسان ہوں، مگر جو ایکٹ کیا انہوں نے وہ ایکٹ ٹھیک نہیں تھا. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب مشاورت نہ ہو، جمہوریت نہ ہو، اور کوئی بھی شخص سولو فلائٹ لے اور وہ اس کا کام نہ ہو، دیکھیے آرٹیکل کانسٹیٹیوشن میں ایک آرٹیکل ہے، آرٹیکل 244، جہاں پہ ایک فوجی قسم کھاتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں پولیٹکس میں حصہ نہیں لوں گا، اگر میں لیتا ہوں تو آگے آپ کو پتہ ہے وہ کیا معاملات ہیں. مگر یہاں پہ اس لیے کہنا چاہتی ہوں کہ دہشت گردی، آپ نے دیکھا کہ کتنے بام بلاسٹ ہوا کرتے تھے، خود کش حملے ہوا کرتے تھے، ہم تو خود اس چیز کے وکٹمز ہیں. بی بی شہید صاحبہ کے ساتھ جو ہوا وہ آپ بھی جانتے ہیں. اب آپ انویسٹمنٹ کی بات کر، دیکھیے بڑھ نہیں گئے. اگر آپ ریشو لگائیں تو جو اس وقت حالات اور واقعات تھے، ہمارے بچے اسکول جاتے ہوئے ڈر رہے تھے. میں آپ کو اپنا واقعہ سناتی ہوں کہ سارے اسکولوں کو بند کر دیا گیا. میں تب لال مسجد کا جو واقعہ ہوا تھا، میں لال مسجد کا واقعہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ تب بھی تمام اسکول بند کر دیے گئے تھے. میرے خیال میں نہیں، میرے خیال میں آپ کا تھوڑا آپ اس کو اسٹڈی کریں.